السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ اللہ پاک کی رحمتیں برکتیں آپ پر برس رہی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ جب کسی انسان مسلمان کو توفیق دے اور وہ اللہ پاک کی طرف رجوع کرے، پھر اس کا رویہ یہ ہو کہ اس کی توجہ جو ہے وہ مکمل اپنے رب کی طرف ہو۔ ہمارے ہاں تسبیحیں تو پڑھ لی جاتی ہیں اگر موقع ملے، لیکن دل و دماغ سے جو ہے نا اس پہ عمل نہیں کیا جاتا۔ ایک ہوتا ہے نماز پڑھنا اور ایک ہوتا ہے کہ جو ہے وہ اہتمام کے ساتھ نماز پڑھنا، ذرا وقت میں اٹھنا، صحیح طریقے سے وضو کرنا، نماز کو سمجھ کر اور آرام اور آہستہ آہستہ سے پڑھنا۔ تو کچھ صحابہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، بہت عرصہ گزر گیا رب کے آگے سجدہ کرتے ہوئے، عرصہ گزر گیا رب کی تسبیح بیان کرتے ہوئے، اور اب ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم اپنے رب سے ملیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تہجد میں اٹھا کرو۔ تو آج میں آپ کو تہجد کی فضیلت کے بارے میں بتا رہی ہوں کہ تہجد کی کتنی فضیلت ہے۔ بڑے قابل فخر لوگ ہیں ہم، اور ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ اللہ پاک نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی پر جو اپنا فضل و کرم کیا ہے، ہر عبادت کا جو ثواب ہے نا وہ دگنا رکھا ہے۔ پڑھیں تو جو ہے نا ہمیں اس کا ڈبل ٹرپل ثواب ملتا ہے، لیکن اگر ہم صرف نیت ہی کر لینا اس چیز کو کرنے کی اور وہ کر نہ پائیں تو اس کا بھی ہمیں جو ہے وہ ثواب ملتا ہے۔ اگر آپ فرض کریں گے، اگر آپ رات سوتے ہوئے یہ ارادہ کرتے ہیں کہ ہم صبح فجر کی نماز کے لیے اٹھیں گے، تہجد کے لیے اٹھیں گے، لیکن آپ کو نیند کا غلبہ ہو جاتا ہے، شیطان آپ کو دھمکی دے دیتا ہے نیند کی، آپ کو اٹھنے نہیں دیتا، آپ اٹھ نہیں پاتے نماز کے لیے، تو لیکن پھر بھی آپ نے نیت تو کی تھی نا، آپ کو نیت کا بھی ثواب ملے گا۔ وہ کہتے نہیں ہیں کہ نیتوں کا دار و مدار، عمل کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہوتا ہے، تو جو ہے وہ پھر بھی آپ کو اس کا ثواب مل جاتا ہے نماز اگر آپ نہیں پڑھتے۔ تو سوچیں اگر آپ نماز پڑھ لیں گے، اپنے نفس پہ قابو پا لیں گے، شیطان کو ہرا دیں گے، تھوڑی دیر آپ نے تھوڑی کوشش تو کرنی ہے نا خود کو بھی اپنے اللہ کی طرف رجوع لانے کے لیے، تو اس کا آپ کو کتنا ثواب ملے گا یہ جو ہے وہ آپ کے ذہن میں گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اور نیت صاف رکھو، نیت میں کھوٹ نہ رکھو، نیت صاف رکھو۔ نیت جب آپ صاف رکھو گے تو آپ کی منزل بھی انشاءاللہ آسان ہوگی اور خود بخود آپ کے پاس آئے گی۔ ایک بار تہجد میں اٹھنے کی کوشش تو کرو، دیکھنا اس ٹائم فوراً ہی جاگ جاؤ گے۔ ایک اپنا آزمودہ ٹوٹکا کہہ لیں، عمل کہہ لیں، میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ جب سے میں نے جو ہے وہ تہجد پڑھنا شروع کیا ہے نا، میں بھی 2-3 دفعہ اسی طرح ہوتا تھا، میری آنکھ کھلتی تھی لیکن میں اٹھتی نہیں تھی۔ پھر میں نے کیا کیا، میں نے اسی طرح پڑھا کہیں کہ اگر آپ تہجد میں اٹھنا چاہتے ہو نا تو بس سوتے ٹائم اپنے رب سے جو ہے نا یہ بول دو کہ اللہ پاک مجھے تہجد کے ٹائم اٹھا دینا، مجھے تہجد کے ٹائم اٹھانے کی جو ذمہ داری ہے وہ اپنے رب کو دے دیں تو دیکھے گا۔ اور پھر میں نے ایسے ہی کیا نا، میں رب کو جب سوتی عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد میں اپنے رب سے یہی جو ہے وہ ہم کلام کرتی۔ میں اٹھنے کی کوشش تو کافی ٹائم سے کر رہی تھی لیکن اٹھ نہیں پاتی تھی، آنکھ بھی اگر کھل جائے تو اٹھتی نہیں تھی، لیکن پھر میں نے ایسا کرنا شروع کیا، اپنے رب کے یہ ذمہ داری لگائی، میں نے ایسے بولا کہ رب مجھے لازمی آج اٹھانا، میں نے تہجد پڑھنا ہے۔ تو آپ یقین کریں اس سے کتنی دیر پہلے میری آنکھ کھل جاتی ہے اور میں خود اس سے فریش ہو جاتی ہوں، تسلی سے جو ہے میں تہجد پڑھتی ہوں۔ اس سے پہلے میں قرآن پاک کی تلاوت بھی کر لیتی ہوں اور بعد میں جو ہے وہ کہیں جو ہے نماز کا ٹائم ہوتا ہے۔ تو آپ بھی جو ہے وہ اس پہ عمل کریں، اگر آپ کی نیت صاف ہے، اپنے رب سے آپ نے ملنا ہے تو یقین کریں رب اگر مل گیا نا تو دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں ہمارے ساتھ ہیں، ہمیں کسی چیز کی پریشانی نہیں ہوئے گی۔ اور امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو، آج کی باتیں، آج کا ٹاپک آپ کے لیے ہیلپ فل رہا، اگر ہیلپ فل رہا ہو تو پلیز لائک اور سبسکرائب کر دیں میری موٹیویشن کے لیے۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔